ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں عبداللہ ربانی آفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ نے 23 سال میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک وحی آگے تک پہنچائی۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب زندگی کے آخری سال میں حج کیا، آواز بہت اچھی تھی، اس کو اسی طرح رہنے دیں۔ جب آپ نے حج کیا تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ سے پوچھا، الا هل بلغتم، بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا؟ سب نے بہت اچھا چل رہا تھا، مہربانی ہے چھوڑے نہیں اسے، میں خود اوپر نیچے کر لوں گا، آپ کی مہربانی۔ سب نے یک زباں ہو کر کہا، نعم بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ۔ جی ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا ہر پیغام ہم تک پہنچا دیا، اور آپ نے امانت ادا کر دی، اور آپ نے حق ادا کر دیا۔ سب صحابہ جو 1,00,000 سے زیادہ تعداد میں تھے، سب نے کہا کہ آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا۔ پھر آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور اشارہ کرتے ہوئے زمین کی طرف آئی، اور زبان سے آپ نے کہا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، مولا گواہ ہو جا، یہ سارے تیرے سامنے مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا حق ادا کر دیا، تیرا دین، تیرا اسلام، تیرا پیغام میں نے پہنچا دیا۔ سب نے کہا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ پھر آپ نے کیا کہا، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اے میرے صحابہ اب میری ذمہ داری ادا ہو چکی، اب تمہاری ذمہ داری ہے جو یہاں ہے وہ دین آگے پہنچا دے، جو یہاں سن رہا ہے وہ دین اور اسلام آگے پہنچائے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت کا بھی علم ہے تو آگے پہنچاؤ۔ اب صحابہ نے حضور کے اس پیغام کو لیا اور وہ مدینے سے نکلے اور پوری دنیا پہ اوپر گئے۔ انج کہو کہ بھائی چھوٹی کر تقریر تو میں چھڑ دانا، شروع 3-4 واری کر لیا ہے، تہاڈی مہربانی ہے۔
اس طرح میں بھی پریشان ہونا تو بھی پریشان ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ حجاز میں رہے. آپ عراق نہیں گئے، شام تبلیغ کے لیے نہیں گئے، آپ لبنان میں، کوفہ میں، بصرہ میں، ہندوستان میں نہیں پہنچے، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری صحابہ کے کندھوں پہ ڈالی، اور وہ صحابہ پھر مدینے سے نکلے اور پوری دنیا تک گئے اور اسلام کا پیغام پہنچایا. عراق میں، شام میں، فلسطین میں، کویت میں، افغانستان میں، ایران میں، ہندوستان میں، پوری دنیا تک صحابہ پہنچے اور پیغمبر علیہ السلام کا دین آگے پہنچایا. اب سوال یہ ہے، اگر صحابہ سچے نہیں تھے، اگر صحابہ پکے نہیں تھے، اگر صحابہ کا ایمان درست نہیں تھا، تو پھر جو انہوں نے دین آگے پہنچایا وہ درست کیسے ہوگا؟ آپ سمجھیں، اگر آپ اپنا پیغام دے کر کسی کو آگے بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پیغام پہنچانے والے پہ یقین اور اعتماد ہے تو آپ آگے بھیجتے ہیں. آپ اپنے مصلی پر اسے کھڑا کرتے ہیں جسے سمجھتے ہیں یہ نماز پڑھانے کا حقدار ہے. آپ اپنے منبر پر اسے بٹھاتے ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منبر پر بیٹھنے کا حقدار ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کی ذمہ داری لگائی. تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، جو دین رب نے مجھے دیا میں نے آگے پہنچایا، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اسے دنیا کے کناروں تک پہنچاؤ. میرے آقا سمجھتے تھے کہ میرے صحابہ اس لائق ہیں کہ وہ دین کو سمجھ چکے ہیں اور آگے سمجھانے کے اہل ہیں، حقدار ہیں. اب ایک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے ان کا ایمان درست نہیں. دوسرا اٹھتا ہے، کہتا ہے دل میں لالچ تھی. تیسرا اٹھتا ہے، کہتا ہے عہدے کی ہرس تھی. چوتھا اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ ان کے اندر تو صرف خلافت کی چاہت تھی، صرف دنیا کا لالچ تھا، اس لیے وہ مسلمان ہوئے تھے. اس طرح کے کلمات کہنے والا انسان ذرا غور کرے کہ تیرا ایمان کا لیول کیا ہے، تیرے بولنے والے کے ایمان کا لیول کیا ہے. جس کو ذمہ داری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور سمجھے یہ اس حقدار ہے کہ یہ دین آگے پہنچائے، اور تم کہو کہ ان کے دل میں دنیا کا لالچ تھا، ان کے دل میں عہدے اور خلافت کا لالچ تھا. ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک تمہارا دل صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں صاف شفاف اور کلیئر نہیں، اس وقت تک تمہارا ایمان درست نہیں. آپ کسی سے پوچھئے اور کہیے کہ جناب میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، سنا ہے کہ نماز کے بغیر نجات نہیں ہے. میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، سنا ہے کہ روزے کے بغیر نجات نہیں ہے. میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، سنا ہے کہ زکوٰۃ کے بغیر کامیابی نہیں ہے. میں حج کرنا چاہتا ہوں، سنا ہے کہ اگر استطاعت ہے تو حج کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے. مجھے حج کا طریقہ بتائیں، مجھے زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھائیں، مجھے روزے کے مسائل بتائیں، مجھے نماز کا طریقہ بتائیں. وہ بتانے والا بتائے گا 5 نمازیں فرض ہیں، فجر کی 2 رکعت ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، فرض ہیں. پہلی 2 میں قرات بلند ہے، دوسری 2 میں قرات آہستہ ہے، 1 رکعت میں 1 رکوع ہے، 2 سجدے ہیں. ساری بات بتائے گا. آپ اس سے پوچھیں گے کہاں لکھا ہے؟
وہ کہے گا یہ ساری باتیں صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ آپ سوال کریں گے کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ وہ کہے گا پھر میں کیسے مانوں کہ میرے آقا نے یہ کہا ہے؟ کہنے والا کہے گا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ سارے مسئلے اپنے استادوں سے سنے اور یہاں لکھے ہیں۔ سوال ہوگا کیا ان کے استاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ کیا ان سے سنا ہے؟ نہیں۔ تو پھر ان کو کیسے معلوم ہوا؟ جواب آئے گا انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، ان سے سن کر نیچے سنایا ہے۔ سوال پھر آئے گا ان کے اساتذہ نے سنا ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ پھر ان کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے تبع تابعین سے پڑھا۔ تبع تابعین کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے تابعین سے پڑھا۔ تابعین کو کیسے پتا چلا؟ کیا تابعین نے خود میرے آقا کو دیکھا؟ کیا تابعین نے میرے آقا سے سنا؟ نہیں۔ تو پھر ان کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کس سے سنا؟ صحابہ سے۔ اور کہنے والا کہے میں تو صحابی کو مانتا ہی نہیں، مجھے تو صحابی کے ایمان پہ شک ہے، مجھے تو ان کے دین پہ شک ہے۔ وہ تو دنیا کے لالچی تھے، وہ تو عہدے کے لالچی تھے، وہ تو خلافت کے پیچھے بھاگنے والے تھے، وہ تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، دل کے اندر ایمان نہیں تھا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کعبے کے رب کی قسم اگر تیرا صحابہ پہ ایمان نہیں، بتا یہ قرآن کیسے قرآن ثابت ہوگا؟ تیری نماز کیسے نماز ثابت ہوگی؟ تیرا روزہ کیسے روزہ ثابت ہوگا؟ تیری زکوٰۃ کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تیرے حج کا طریقہ کیسے حل ہوگا؟ جب تک تیرا ایمان صحابہ میں نہیں ہے اس وقت تک تیرا اسلام نہیں ہے۔ تیرا پورا دین، تیری شریعت، تیرا اسلام، تیرے پورے اسلام کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بعد کون ہے؟ صحابہ۔ اگر صحابہ کو اس کے اندر سے نکال دیا جائے تو اسلام ثابت نہیں ہو سکتا، شریعت ثابت نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا کے دین کے، شریعت کے، اسلام کے عینی شاہد، عینی گواہ، دیکھ کر گواہی دینے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ صحابی بتائیں گے میں نے آقا کے پیچھے نماز پڑھی فجر کی 2 رکعت، میں نے ظہر پڑھی 4 رکعت، میں نے عصر پڑھی 4 رکعت، میں نے مغرب پڑھی 3 رکعت، میں نے عشاء پڑھی 4 رکعت۔ پہلی میں بلند آواز سے، دوسری 2 میں آہستہ آواز سے، رکوع 1 تھا، سجدے 2 تھے، سلام 2 طرف تھا۔ یہ سارا نقشہ کون کھینچے گا؟ پیغمبر کے صحابہ بتائیں گے۔ جب تک تیرا دین، ایمان ان کے بارے میں صاف نہیں اس وقت تک تیرا ایمان نہیں ہے۔ صحابی، یہ صحابی ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی قسم ہم ساری زندگی نیکی کرتے رہے نا، ہم تب بھی صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ پوری زندگی جب سے پیدا ہوئے وفات تک تم ساری زندگی تہجد گزار ہو جاؤ، 5 وقت کے پہلی صف کے تکبیر اولیٰ کے نمازی بن جاؤ، پوری دنیا میں نیک بن جاؤ، تم ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پا سکتے۔ وہ صحابی ہے، تم عام مسلمان، اور اگر تیرے دل میں ان کے بارے میں میل آ گئی تیرا ایمان برباد ہو گیا۔ صحابی وہ ہے جن کو رب تعالی نے معیار بنایا۔ پہلے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر وہ لوگ یہودی، عیسائی، غیر مسلم، اگر وہ کافر اس طرح کا ایمان لے آئے جس طرح کہ اے صحابہ تم آقا پہ ایمان لے آئے ہو، میرا رب گواہی دیتا ہے وہ کافر بھی ہدایت پا جائیں گے۔ معیار کیا بنا؟ صحابہ۔ اگر آپ کہتے ہو اس طرح کی چیز بنا دو نا تو میں تمہیں مان جاؤں، اگر اس طرح کی چیز بنا دو نا میں تمہارے اوپر یقین کر لوں،
اگر اس طرح کے سیمپل کے مطابق تم بنا دو ہم تمہیں بڑا انعام عطا کریں گے. رب کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ ایمان لے آئیں. کیسا؟ صحابہ جیسا. اور تو کہ صحابی کا دل خراب، اس کا مطلب رب کہتا ہے دل خراب ایمان لاؤ. تم کہو دنیا کا لالچ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ رب کہتے ہیں دنیا کے لالچ جیسا ایمان لاؤ. تم کہو کہ خلافت کی حرص اور جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے، اس کا مطلب تم کہنا چاہتے ہو رب کو پتہ نہیں چلا اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس جیسا ایمان لے آؤ. یہ تو تم رب کی غلطیاں نکالنے لگے ہو، تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں. کیسا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اے صحابہ جس طرح تم ایمان لے آئے ہو. یا رب پھر ہوگا کیا؟ فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا یہ سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے، یہ ہدایت والے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اے حضور آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں. آپ صحابہ سے اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ بندہ بڑا ذہین ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، تم کسی سے کہتے ہو جاؤ یار اس سے مشورہ کرو، اس کا مطلب تم اسے صحیح راستہ بتا رہے ہو. اور اگر تمہیں پتا ہے وہ بندہ فراڈیا ہے، وہ غلط ہے، اس کا ظاہر اور باطن کا تضاد ہے، اندر باہر سے اور ہے، اور تم کہتے ہو اس سے مشورہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے جہاں وہ غلط ہے تم اس کے ساتھ جا کے مشورہ دینے والے بھی کیا ہوئے؟ غلط ہوئے نا. تو میرا رب پیغمبر علیہ السلام کو غلط مشورہ نہیں دے سکتا. فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. چوتھے پارے میں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ضرورت پڑے کوئی کام کرنے کی آپ نے مشورہ کن سے کرنا ہے؟ صحابہ سے. اس کا مطلب ہے کہ رب کو صحابہ پہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ کو صحابہ پہ اعتماد ہے، اسی لیے تو کہا کہ صحابہ سے مشورہ کرو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو صبح اور شام ان لوگوں کے پاس روک کر رکھیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اپنے آپ کو روک کر رکھیں. آپ نے کسی محفل مجلس میں جانا ہو تو صحابہ کی محفل مجلس میں جائیں. ابغونی فی ضعفائکم پوچھنے والے نے پوچھا حضور اگر ہم آپ کے گھر میں آئیں گھر میں نہ ملے، مسجد میں آئیں مسجد میں نہ ملے تو کہاں ملیں گے؟ آپ نے یہ نہیں کہا چودھریوں کے پاس، بڑے بڑے سرداروں کے پاس، یہ نہیں کہا فلاں بازار میں، فلاں چوک میں، فلاں محلے میں. فرمایا نہیں، جب تم مجھے گھر میں تلاش کرو نہ ملو، مسجد میں دیکھو نہ ملو، تو جب تم پتا کرو پورے مدینے میں سب سے کمزور صحابہ کہاں ہے وہاں پہنچ جانا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تمہیں مل جایا کروں گا. قرآن کا حکم ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ اپنے آپ کو ان کے درمیان رکھیں جو صبح و شام رب کو بلاتے ہیں. کیا اللہ نے غلط بندوں میں رہنے کا حکم دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید سورۃ فتح 26واں پارہ آخری آیت. آپ اس آیت پہ غور کیجئے گا، غور. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضور کی اور کوئی صفت یہاں بیان نہیں کی. وہ سراج ہیں، منیر ہیں، وہاج ہیں، کیا ہیں، کچھ نہیں کہا. صرف اتنا کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ کہہ دیا نا تو اس کا مطلب ہے کائنات کی ہر خوبی ان میں آ گئی. جب اللہ کے رسول ہے اس کا مطلب ساری خوبیاں ان میں، کیونکہ وہ اللہ کے. یہ جملہ اتنا عظیم تھا، کوئی اور خوبی ساتھ بتانے کی ضرورت. جب رسول اللہ کہہ دیا ساری خوبیاں. آگے کیا فرمایا؟ والذین معہ، اور وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ ہیں.
اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل۔ اب قرآن کہتا ہے صحابہ کفار کے خلاف سخت اور آپس میں رحم دل، اور ہمیں آج یہ بتایا جاتا ہے یہ جنگ ہوئی، یہ لڑائی ہوئی، یہ لڑائی ہوئی، یہ ہوا، یہ ہوا، اس کا مطلب ہے وہ آپس میں بڑے لڑائی کرتے تھے۔ اب قرآن کہتا ہے کافروں کے خلاف سخت، آپس میں رحم دل، اور یہ رب کا قرآن ہے اور یہ سچا فرمان ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، تراہم رکعا، تم دیکھو گے ان کو رکعن سجدہ، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، جب بھی تم دیکھو گے کچھ تمہیں رکوع میں ملیں گے، کچھ تمہیں صحابہ سجدے میں ملیں گے۔ یہ ان کی ظاہری حالت ہے، ظاہری حالت، کوئی قیام، کوئی رکوع، کوئی سجدہ ہے۔ اب باطنی حالت اندر کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر رکوع ہے، ظاہر سجدہ ہے، اور اندر دل میں ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، منافقت نہیں ہے۔ ان کے دلوں کے اندر رکوع اور سجدے سے مقصود ایک اللہ کی رضا اور ایک اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ میرے اللہ نے صحابہ کا ظاہر بھی بتایا اور صحابہ کا باطن بھی بتایا۔ ظاہر نمازی ہیں اور باطن میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اور آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت کیا ہے؟ ان کے چہروں میں دیکھو تو سجدے کے کر کر کے نشانات محراب ان کے ماتھوں پہ بنے ہوئے ہیں۔ سیماہم صحابہ کی علامت، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، من اثر السجود سجدوں کے نشانات، لمبے لمبے سجدے کر کے ان کے ماتھے پہ نشان اور محراب بن چکے۔ یہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں کہا۔ اور آگے سنیے وَذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ، وَذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ، اور یہ صفات صرف تمہیں نہیں بتائیں، صحابہ کے پیدا ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ جب تورات اتری، جہاں میرے آقا کا ذکر ہوا وہاں میرے آقا کے صحابہ کا ذکر ہوا۔ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ، یہ ان کی صفات تورات میں ہے۔ ان کے پیدا ہونے سے کئی 100 سال پہلے آسمان سے تورات اتری، تورات میں میرے آقا کا ذکر آیا، آقا کے ذکر کے ساتھ بتایا گیا آخری نبی آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کے صحابہ ایسے عظیم صحابہ ہوں گے، رکوع کر کر کے سجدے کر کر کے رب کی رضا کو تلاش کریں گے، لمبے سجدے ہوں گے، ماتھے پہ محراب بنے ہوں گے، رب ان پہ راضی ہوگا۔ ان کے یہ صفات اور ان کے یہ تذکرے میرے اللہ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے تورات میں کر دیے ہوئے۔ جن کے تذکرے رب تورات میں کرے ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، جن کے تذکرے میرا اللہ قرآن میں کرے کیا وہ ہستیاں غلط ہو سکتی ہیں؟ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، اور صرف تورات میں ہی نہیں، اللہ نے ان کی یہ صفات انجیل میں بھی بیان کی۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری تو بتایا یہ تمہاری شریعت ہے اور یہ آنے والے نبی کے صحابہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری، کہا یہ تمہارا دین ہے اور یہ پیغمبر کے آنے والے صحابہ کی صفات ہے۔ میرے آقا کے آنے سے پہلے آسمانی کتابوں میں چرچے تھے، صحابہ کے آنے سے پہلے بھی آسمانی کتابوں میں چرچے تھے۔ اور آگے فرمایا یہ بات بڑی سمجھنے والی، بڑی غور طلب ہے۔ کَزَرْعٍ، صحابہ کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے۔ اخرج شطأہ، جس نے اپنی کونپلوں کو نکالا، پنیری نکلی۔ فآزرہ، تھوڑی سی وہ بڑی بڑی ہوئی۔ فاستغلظ، ذرا اس کے تنے موٹے ہونے لگے۔
فاستوى علی سوقی، اور اپنے تنے پر کھڑی ہو کر لہلہانے لگی۔ تصور کریں، بیج ڈالا، تھوڑی سی ہلکی سی پنیری نکلی، پھر تھوڑی سی اوپر بڑھی وہ ساری فصل، اور پھر اوپر بڑھ کے تناور درخت بن گئی اور لہلہانے لگی۔ میرے آقا علیہ السلام نے مکہ میں صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے دانہ ڈالا، پیغام دیا، 1 ماہ، 2 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ، 8 ماہ، 10 ماہ، آہستہ 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 کرتے 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 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہو گئے، اسلام تناور درخت بن گیا۔ یعجب الزراع، قرآن، یعجب الزراع۔ اب جب وہ پورا باغ لہلہانے لگا تو کسان اپنے اس محنت کے پھل کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ اب جب اپنا لگایا ہوا باغ انسان دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جو اس کے دشمن ہوتے ہیں وہ اس کا باغ دیکھ کر سڑتے ہیں، جلتے ہیں، غصہ آتا ہے، دانت پیستے ہیں، چکیاں کاٹتے ہیں، ارے اس کا یہ باغ! فرمایا لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کو دیکھ کر کفار کو غصہ چڑھتا ہے، اور کسان اس کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا خوش ہوئے تھے، کب خوش ہوئے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے 10 سال مدینے میں امامت کروائی، آخری دنوں میں بیمار ہوئے، زندگی کا آخری دن، مسجد نبوی کے یوں نقشہ سمجھے، اس الٹی جانب بائیں جانب ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے جس کے پاس میرے آقا کا گھر ہے۔ آپ نے فکشف عن صدف حجرتی، حجرے سے پردہ پیچھے ہٹا کر دیکھا، فجر کی نماز کا وقت، ابو بکر رضی اللہ عنہ امام، عمر فاروق مقتدی، عثمان غنی مقتدی، حیدر کرار مقتدی، حسنین کریمین مقتدی رضی اللہ عنہم اجمعین، ابو بکر رضی اللہ عنہ امام، میرے آقا کی زندگی کا آخری دن، آپ نے پردہ پیچھے ہٹایا، صحابہ کو اس منظر میں دیکھا، فتبسم، میرے آقا مسکرائے، ہنسے، خوش ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں نماز سے ہٹ کے صحابہ کے چہرے کی طرف لگنے لگی، قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے، نماز ٹوٹ جاتی ہماری۔ میرے آقا نے یہ سارا منظر دیکھا، خوش ہوئے، پردہ آگے لٹکایا، فرمایا اللہ کے حوالے، اللہ تمہارا محافظ ہو۔ لیغیظ بہم الکفار یعجب الزراع، ایک کاش کرنے والا کاش کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پنیری نکلتی ہے، چھوٹے چھوٹے پودے بنتے ہیں، کرتے کرتے تناور درخت بنتے ہیں۔ یعجب الزراع، جس نے وہ باغ لگایا وہ اپنے باغ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کو دیکھا، خوش ہوئے۔ لیغیظ بہم الکفار، وہ کافر ہے جو صحابہ کو دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، کفار کفار، میں نہیں کہہ رہا، میں فتویٰ نہیں لگا رہا، کافر کی جمع کفار مکہ، کافر کی جمع لیغیظ بہم الکفار، ان کے ذریعے سے غصے میں آئے، غیظ و غضب میں آئے۔ کون؟ جو کہ میں صحابی کے بارے میں مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے، میرا دل بڑا کڑتا ہے اس صحابی دے بارے، اس کا مطلب ان کا تو جا کے کلمہ پڑھ، شاباش، میرا تیرا کڑنا چاہیے، کیونکہ لیغیظ بہم قرآن کہتا ہے یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر صحابہ سے ناراض ہو۔ جس کا دل کسی ایک صحابی کے بارے میں غصہ کرتا ہے اسے اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے، قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، ان میں جتنے ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے اللہ نے سب سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کیا وعدہ کیا؟ یا رب تو نے مغفرتن، میرے رب نے ان سب سے بخشش کا وعدہ کیا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، مغفور ہیں۔ معصوم کون ہوتا ہے؟ جس سے غلطی نہ ہو۔ صحابہ سے غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، انسان ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتے، لیکن ان سے غلطی
ہو جاتی. انسان ہے, معصوم نہیں ہے. معصوم وہ ہے جس سے خطا نہ ہو. فرشتے ہیں, ان سے کبھی غلطی نہیں ہوتی, فرشتوں سے. معصوم ہے. میرا رب ہے, اس سے کبھی غلطی. معصوم ہے. صحابہ معصوم نہیں. میرے رب نے ان سے وعدہ عصمت کا نہیں کیا. میرے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے مغفرتاً, گناہ بعد میں ہوگا, رب تمہارے گناہ پہلے ہی معاف کر دے گا. تمہارے ساتھ وعدہ ہے, غلطی تم سے ہوگی, میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں, جاؤ میں نے تمہاری ساری غلطیاں ایڈوانس ہی معاف کر دی. وعدہ. وعد اللہ الذی, وعد اللہ, اللہ نے, وعد اللہ, اللہ نے وعدہ کیا. میرا تیرا وعدہ نہیں ہے. وعد اللہ, اللہ نے وعدہ کیا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم, جتنے صحابہ ایمان لے آئے, عمل صالح کیے, ان سے وعدہ ہے کیا؟ مغفرتاً, رب نے سارے صحابہ مغفرت کر دی. گناہ ہوئے, غلطی ہوئی, کمی ہوئی, کوتاہی ہوئی, انسان تھے, خطا ہوئی, میرے رب نے سارے معاف کر دیے. یا رب جب مغفرت دے دی تو آگے کیا ہے؟ فرمایا وَأَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ نے سب کو اجر عظیم عطا فرما دیا. یہ قرآن ہے. اس سے تھوڑا سا اگلا صفحہ دیکھ لیں, سورۃ الحجرات ہے. سورۃ الحجرات اگلا صفحہ دیکھ لیں. سورۃ الحجرات آیت نمبر 3. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو بڑا آہستہ پست رکھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے پاس. جو صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں بڑی آہستہ آہستہ بولتے ہیں, اونچی نہیں بولتے. اولئک الذین امتحن اللہ, ان لوگوں کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے. امتحان اللہ نے لیا. یہ اگر آیت سمجھ آ جائے, میرے آنے کا حق ادا ہو گیا. یہ آیت سمجھ لیں. پرائمری کا امتحان ہو 10 پاس لے لیتا ہے, 10ویں کا امتحان ہو 16 پاس, ایم اے پاس لے لیتا ہے, ٹھیک ہے. ایم اے کا امتحان ہو ایم فل پاس لے لیتا ہے, ایم فل کا امتحان ہو پی ایچ ڈی پاس لے لیتا ہے. جیسے جیسے امتحان بڑھتا جاتا ہے ممتحن بھی, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پی ایچ ڈی کا امتحان ہے چل 10 پاس لے لے, ایسے جیسے جیسے امتحان بڑھے گا ممتحن بھی بڑھے گا. اب امتحان اتنا بڑا تھا, انسان, جن, فرشتے, پوری دنیا اور اس کی مخلوقات مل جاتی, امتحان نہیں لے سکتے تھے. اتنا بڑا امتحان. تو پھر وہ امتحان کس نے لیا؟ اولئک الذین, یہ صحابہ تو وہ ہیں, امتحان اللہ, اللہ نے امتحان لیا. امتحان لینے والا اللہ, دینے والے صحابہ. یا رب تو نے امتحان لیا کس چیز کا؟ صحابہ نے امتحان دیا کس چیز کا؟ فرمایا قلوبہم, ان کے دلوں کا امتحان لیا. آج کا ڈاکٹر, آج کی میڈیکل, آج کے حکیم, آج کے طبیب یہ تو بتا سکتے ہیں دل کے پٹھے کمزور ہیں کہ نہیں, دل کے وال کھلے ہیں یا نہیں, دل کے اندر حرکت ہے یا نہیں, دل کی دھڑکن تیز ہے یا نہیں, یہ سب بتائیں گے. لیکن پوری دنیا مل کر بتا سکتی ہے اس کے اندر رب کا خوف ہے کہ نہیں, ریاکاری ہے کہ نہیں, ایمان ہے کہ نہیں, منافقت ہے کہ نہیں. دل کے اندر کی ایمانی کیفیت میرے رب کے سوا کوئی جان سکتا ہے؟ اب تم ذرا سوچو, اسی اپنے دل دا امتحان دے سکنے؟ کیا کیا خیال آتے ہیں, کیا کیا سوچے آتی ہیں, کیا کیا وسوسے آتے ہیں, کیا کیا بغض, کینہ, نفرت, حسد بھرا ہوا ہے, کیا کیا اس کے اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے, کیا کیا غلط پلاننگیں ہیں, کس کس کی محبت, جھوٹی محبت اس دل میں آئی ہے. کون ہے جو اپنا دل کھول کے رکھے؟ وہ صحابہ تھے جنہوں نے کہا یا رب تو ہمارے دلوں کا امتحان لے لے. میرے رب نے امتحان دیا, صحابہ نے امتحان دیا. یا رب تو ان کے اندر کے دل کے خیالات اور وسوسے بھی جانتا ہے, تو ان کے دل کی دھڑکنے بھی جانتا ہے.
تو نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو کیا چیک کیا؟ فرمایا امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، رب نے ان کے دلوں کا کیا چیک کیا؟ تقوی۔ اب رب نے امتحان لیا صحابہ کے دلوں کا، اور چیک کیا کیا ان کے دلوں کا؟ اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کا تقوی چیک کیا۔ یا رب امتحان ہو گیا، تو نے لے لیا، انہوں نے دے دیا، اب ریزلٹ کیا ہے؟ ریزلٹ کیا ہے؟ فرمایا سنو، قرآن سورۃ الحجرات آیت نمبر 3، جو اس میں شک کرے کافر، جو اس کا انکار کرے کافر، فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، رب نے امتحان لیا، سب کو پاس کیا، کامیاب کیا، فرمایا لہم مغفرۃ، میں نے سب کو معاف کر دیا، واجر عظیم، اور میں نے ان کو اجر عظیم جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ یہ رب نے امتحان لے کے پاس کیا۔ اب ایک اٹھتا ہے کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا۔ رب کہتے ہیں ان کے دل میں تقوی ہے، کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ اس کے دل میں خلافت کا، دنیا کا لالچ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں قاری صاحب کہہ رہے تھے 7 بچوں نے حفظ کیا، اس نے 2 سال، اس نے پونے 2 سال، بتا رہے تھے نا۔ اگر ایک بندہ سامنے سے کھڑا کہتا ہے جھوٹ بول دے ہو، انہیں تو حفظ کیتا ہی نہیں، جھوٹ بول دے ہو، اے دوسرے نے بھی حفظ کیتا ہی نہیں، جھوٹ بول دے ہو، تیسرے نے حفظ کیتا ہی نہیں، اور تسی کہنے 2 سال ہیں، انہیں تو 6 سال لائے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاں قاری صاحب کو غلط کہہ رہا ہے، اگرچہ بچوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن وہ کہنا چاہتا ہے قاری صاحب جھوٹے ہیں، خائن ہیں، ظالم ہیں، ان کو آج کے بعد مصلی پہ کھڑا ہونے کا حق، یہ بندہ قابل اعتماد۔ اس کی بچوں سے دشمنی نہیں ہے، اس کی دشمنی اصل کس سے ہے؟ جو اس کے ریزلٹ کو غلط کہے، وہ اس کی دشمنی قاری صاحب سے ہے۔ اب رب نے امتحان لیا، میرے اللہ نے ریزلٹ سنایا، میرے آقا نے آگے بتایا۔ اگر کوئی کہے کہ میں رب کا بتایا ہوا ریزلٹ غلط ہے، اللہ کا بتایا ہوا نتیجہ غلط ہے، اللہ کا بتایا ہوا انعام غلط ہے، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ وہ انسان میرے آقا کا بھی دشمن ہے، میرے رب کا بھی دشمن ہے۔ اے خدا، اے خدا، سمجھیں۔ آدمی کہتا ہے نہیں کر سب گل توڑی ٹھیک ہے، میں سارے صحابہ نو ماننا، لیکن 3-4 دے بارے دل صاف نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کہتے ہو رب تعالیٰ کو 3-4 کا دل چیک کرنے میں کیا ہو گئی، تو یہ بھی کفر ہے۔ نہیں گل توڑی ٹھیک ہے، لیکن معاویہ ان کے بارے میں نا بس دل میں خیال۔ اس کا مطلب تم ایک کے بارے میں بھی اگر کہو، رب کہتے ہیں میں نے دل چیک کیا، قلوبہم، ان کے دلوں کا امتحان لیا، ظاہر نہیں باطن۔ میرا اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا، میرا اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تم جانور کو کرتے ہو قربانی کا، نکلتا ہے گوشت، کھاتے ہو گوشت، نکلتا ہے خون، میرا رب تمہارے خون کو نہیں دیکھتا، نہ اس کے پاس خون پہنچتا ہے، نہ تمہارے گوشت کو دیکھتا ہے، نہ اس کے پاس گوشت پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اس کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دلوں کا۔ اللہ کو یہ چیک کرنا ہے، اور اللہ نے صحابہ کا چیک کیا، قرآن میں بتایا امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لیا، قلوبہم، صحابہ کے دلوں کا لیا، للتقوی، اس کے اندر کا تقوی چیک کیا، پھر ریزلٹ سنایا، لہم مغفرۃ، سب کے لیے بخشش، واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے۔ اگر کوئی انسان کسی ایک کے دل کے اوپر بھی شک کرے، وہ انسان اس قرآن کا منکر ہے، کیونکہ رب کہتے ہیں میں نے دل چیک کیے، ہے کہ نہ صحیح نہیں چیک کیتے۔ آگے دیکھیے، آگے قرآن، یا رب تو نے دلوں کا امتحان لے لیا، پھر دلوں کا تقوی چیک کر لیا، اب تو نے ان کو انعام اور کیا دیا؟ یہ سورۃ حجرات اپنے گھروں میں جا کر ایک مرتبہ ترجمہ پڑھنا،
آیت نمبر 7 اس کے درمیان میں میرے اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اس نے پسند کیا تمہارے لیے۔ تم کہتے ہو نا اللہ آپ سب کو حج عمرے پر لے جائے، اور جب واپس آتے ہو نا وہاں سے شاپنگ کر کے اپنے بیٹے کو بلاتے ہو، پتر تیری بڑی یاد آئی، تیرے واسطے میں اے چیز لئی، بیٹی میں نے تمہارے لیے یہ پسند کیا، امی تیرے لیے میں نے یہ پسند کیا، ابو جان میں آپ کے لیے یہ پسند کر کے لایا۔ اب اللہ صحابہ سے کہتا ہے اللہ نے تمہارے لیے بھی ایک چیز پسند کی، یا رب تو نے صحابہ کے لیے پسند کیا، اس کا مطلب ہے تجھے صحابہ سے بڑا پیار ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے پسند کیا صحابہ کے لیے۔ یا رب کیا؟ میرا رب کہتے ہیں میں نے ان کے لیے ایمان پسند کیا تھا۔ اب اللہ کہے میں نے ان کے لیے ایمان پسند کیا، وہ کہے نہیں صحابی منافق ہوں ہے، قرآن کا منکر ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں 7 نمبر آیت قرآن، کسی کا جا کے ترجمہ پڑھ لو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی ہو ترجمہ پڑھ کے دیکھو، وَلَكِنَّ اللَّهَ ترجمہ تمہیں بھی آئے گا، لیکن اللہ نے حبابا پسند کیا، محبت، الیکم تمہارے لیے، الایمان ایمان۔ یا رب تو نے صحابہ کے لیے کیا پسند کیا؟ ایمان۔ یا رب پھر کیا کیا؟ اگلے جملے کو سمجھیے گا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ ایڈورٹائزمنٹ مشہوری کرتے ہیں، بسا اوقات بندہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے وہ کپڑے پا کے کپڑے دی مشہوری کردا ہے کہ جیڑا بھی کپڑا پائے گا بندہ خوبصورت ہے نا تو وہ لباس بھی کیا لگے گا؟ خوبصورت لگے گا۔ اور بسا اوقات کپڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بندے نے پائے کہ نہیں یار آئے بڑا سونا لگنے ہیں، کہنے کہ پیسے پائے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کبھی بندہ خوبصورت اور کبھی کپڑا خوبصورت، تو یہ دونوں ہی خوبصورت ہوتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں سونے پہ سواگا، دونوں ہی خوبصورت ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے ایمان پسند کیا۔ یا رب تو نے پسند کیا تو کیسا لگا؟ کہاں رکھا؟ جب تم کسی کے لیے پسند کر کے لاتے ہو نا پھر کہتے ہو اے میں تیرے واسطے پسند کیتا ہے، اے پا کے وہاں، اے پا کے وہاں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، قرآن کا ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ رب نے ایمان صحابہ کے لیے پسند کیا۔ یا رب پھر تو نے کہاں رکھا؟ کہا پورے وجود میں مجھے سب سے اعلیٰ جگہ صحابہ کے دل نظر آئے۔ رب تعالیٰ نے ایمان لیا، صحابہ کے دلوں کے اندر رکھا۔ مولا تیرا ایمان بڑا قیمتی ہے، تیرا ایمان بڑا روشن ہے، جب تو نے وہ ایمان ان کے دلوں کے اندر رکھا تو کیسا لگا؟ اللہ کی قسم میرے رب نے کہا ایمان جب ان کے دلوں میں گیا ایمان جگمگانے لگ گیا۔ ایک ہے ایمان دل میں گیا دل روشن ہوئے، ذرا گہری بات کو سمجھیے گا، ایک ہے ایمان دل میں گیا تو کیا روشن ہوئے، اور ایک ہے ایمان دل میں گیا تو ایمان روشن ہوا۔ اب اس میں زیادہ روشن کون ہوا؟ غور کریں، ایمان دلوں میں جائے دل روشن کر دیں تو ایمان کی پاور زیادہ ہے، ایمان دل میں جائے اور ایمان روشن ہو جائے اس کا مطلب ان کے دلوں کی پاور۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کے دل روشن ہوئے، فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب ایمان ان کے دلوں میں رکھا تو ایمان خوبصورت ہو گیا۔ ان کے دل اتنے پاک تھے کہ جب ایمان ان کے ساتھ ملا تو ایمان کو 4 چاند لگ گئے۔ یا رب تو نے ان کے دلوں میں ایمان رکھا۔ دنیا کہتی ہے نہیں ان کا دل صاف نہیں، فرمایا سنو وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ
ناپسند کیا، الیکم تمہارے لیے، اے صحابہ تمہارے لیے رب نے ناپسند کر دیا، الکفر والفسوق والعصیان، تمہارے دلوں میں کفر نہیں آئے گا، فسق نہیں آئے گا، عصیان اور نافرمانی کے خیالات نہیں آئیں گے، اولئک هم الراشدون، میرا رب کہتا ہے یہ سارے ہی رشد و ہدایت والے ہیں، سارے ہی ہدایت والے ہیں، فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے ان پر، اللہ کی نعمت ہے ان پر، واللہ علیم، اللہ علیم، تو کہنا میرے کو بڑا علم ہے، میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں نے خود سن رکھا ہے، میرا رب کہتا ہے جھوٹ مت بول، واللہ علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکیم سب کچھ سمجھتا ہے، اس کو پتا ہے یہ صحابہ کی اہمیت اور مقام کیا ہے، ان کے دل پاک ہیں، دل صاف ہیں، دل میں ایمان ہے، دل میں تقوی ہے، اللہ نے پسند کیا ہے، ان کا اندر ان کا باہر سب پاک اور صاف ہیں، تمہارا کام یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس جیسا ایمان لاؤ گے کامیاب و کامران، ان جیسا ایمان نہیں ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ سارے صحابہ پہ ایمان، یقین، اعتماد رکھو، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھو، روز قیامت انسان کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ حضور کو اللہ نے کہا دنیا میں اے پیغمبر علیہ السلام آپ صحابہ کے ساتھ رہا کریں، تو جو حضور دنیا میں صحابہ کے ساتھ رہتے تھے تو آخرت میں کہاں ہوں گے؟ صحابہ کے، تو جو انسان صحابہ سے سچی محبت کرے گا تو انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی، تو وہ بھی کس کے ساتھ ہوگا؟ صحابہ کے ساتھ۔ صحابہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ حضور کے ساتھ۔ جنت کا دروازہ کھلے گا، سارے ہی چلے جائیں گے، اور جو کہے گا نا میرا دل کڑتا ہے، میرا دل کڑتا ہے، میرا دل نہیں صاف، چل 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 پیچھے چل، چل پیچھے چل، چل پیچھے چل، چل پیچھے چل، تجھے ان کا ساتھ۔ یہ سچی بات کہہ رہا ہوں، آخری حدیث سن لیں، سچی بات۔ میرے آقا نے کہا بنی اسرائیل میں یہودیوں کے 71 فرقے، عیسائیوں کے 72 فرقے، اور میری امت کے 73 فرقے۔ یہودیوں کے 71، سمجھنے والی بات ہے، عیسائیوں کے 72، اور میری امت کے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آگے کیا فرمایا؟ سارے جہنم میں سوائے ایک کے، 72 جہنم، ایک جنت۔ صحابہ گھبرا گئے، من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی بتائیں وہ ایک کون؟ ہم نے تو آپ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، والدین سے منہ موڑا، اولادوں سے تعلق توڑا، ساری دنیا سے کٹ کے آپ کے سینے سے لگ گئے، ہم تو آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا امت کے 73 فرقے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں، جلدی سے بتائیں وہ ایک کون؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے، جس پر میں اور میرے یہ جنت میں، جرا کہ میں ماندہ ہی نہیں، تو وہ کن میں جائے گا؟ 72 میں، وہ 73 میں نہیں ہو سکتا۔ جس ایک نے جنت میں جانا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس نے ان سے محبت کی وہ روز قیامت جنت میں ہے اور ان کے ساتھ ہے، جس نے ان کے بارے میں دل میں نفرت رکھی اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔